مفتی صاحب نسوار کی وضاحت فرما دیں، نوازش ہوگی۔ یہ ایک اور نے بھی پوچھا ہے، نشہ، نسوار تو ایک نشہ آور چیز ہے، نشے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ اصل میں ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ جو آدمی نسوار رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں نے بتایا تھا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس پہ شاید سوالات کیے میں کہ نسوار تو نشہ ہے اور نشے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، نشہ، ایک نشہ وہ ہے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں۔ نشے کا ہم جس کو نشہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب عادت، اس کی لت پڑ گئی ہے اس کو۔ ایک نشہ وہ ہے جس کو شریعت نشہ کہتی ہے۔ شریعت نشہ اس کو کہتی ہے کہ آدمی وہ چیز کھا پی کے ٹن ہو جائے، جیسے آدمی شراب یا چرس پی کے ٹن ہو جاتا ہے۔ ٹن ہونے کا مطلب یہ کہ اس کو کچھ تمیز نہیں رہے، صحیح غلط کی، اچھے برے کی، آسمان کدھر ہے، زمین کدھر ہے، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں نہیں بیٹھا ہوا، اس طرح ٹن ہو جائے۔ شریعت نشہ اس کو کہتی ہے۔ باقی کسی کو کسی چیز کی اگر لت پڑ جاتی، مثال کے طور پر کوئی آدمی ٹیسٹی کھاتا ہے، اب ٹیسٹی کا اس کو نشہ پڑ گیا، وہ روزانہ 10 ٹیسٹیاں کھا رہا ہے، چھالیاں کھا رہا ہے، یا وہ نسوار رکھ رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، اس کو نشہ ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ اس کو اس کام کی لت پڑ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ نسوار، گٹکا، پان، سگریٹ، چھالیاں، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ویسے بھی آدمی اچھا نہیں لگتا یہ ساری چیزیں کھاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو اس سینس میں نشہ ڈکلیئر کر دیں کہ ہم کہیں جو آدمی کرے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ایسا نہیں۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ نماز میں سلام پھیرتے وقت اگر فرشتوں انسانوں کی نیت نہ کی جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ مزید یہ کہ فرض نماز میں جس ترتیب سے مخصوص قرات پڑھنا سنت ہے، کیا سنتوں میں بھی پڑھنا سنت ہے جیسے وسعت مفصل وغیرہ، اور کیا یہ صرف امام کے لیے سنت ہے یا اکیلے پڑھنے والے کے لیے؟ بس اگر سلام میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ سلام میں نیت نہیں کی، نماز تو ہو جائے گی، نیت کرنی چاہیے۔ اور جو ترتیب ہے کہ اوساط مفصل، قصار مفصل، یہ فرائض میں ہے، سنن میں نہیں ہے، وہ چاہے امام ہو چاہے اکیلے نماز پڑھنے والا ہو۔ مفتی صاحب ابو ذر نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ برائے کرم جلد جواب دیجیے گا۔ محسن شبیر سیالکوٹ سے۔ ٹھیک نام ہے، ابو ذر صحابی کا نام ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے۔ جب صحابی کا نام ہو تو اس میں معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حافظ ارسلان ایبٹ آباد سے، اگر ہم گاہک سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے لوڈ یا پیکج لگا کر اس سے 5 یا 10 روپے اضافی وصول کر لیں تو کیا یہ اضافی پیسے لینا جائز ہے؟ جبکہ ایزی پیسہ والے ہمیں کوئی بھی کمیشن نہیں دیتے۔ ایزی پیسہ والے کمیشن تو دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ نے باقاعدہ رجسٹرڈ کروایا ہوا اپنا اکاؤنٹ تو وہ پیسے دیتے ہیں۔ تو اگر ایزی پیسہ والے پیسے دیتے ہیں آپ کو تو پھر کسی کسٹمر سے آپ پیسے نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے اور آپ کسی کی ٹرانزیکشن اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے چارجز لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک کام کے چارجز آپ 2 جگہ سے نہیں لے سکتے، کہ آپ کمپنی سے بھی لے رہے ہوں، آپ کسٹمر سے بھی لے رہے ہوں، ایک ہی آدمی سے لیں گے، یا کمپنی سے لیں یا کسٹمر سے لیں۔ پھر یہ کہنا کہ کمپنی والے تو بہت معمولی رقم دیتے ہیں، تو وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ جب آپ کو کمپنی سے چاہے 100 روپے پہ 50 پیسے مل رہے ہیں تب بھی آپ کسٹمر سے پیسے نہیں لے سکتے۔ مفتی صاحب سودی رقم غریب کو دینا جائز ہے، لیکن جس طرح ہمارے لیے حرام ہے اسی طرح غریب کے لیے حرام ہونا چاہیے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، غریب آپ کے لیے حرام ہے تو غریب کے لیے کیوں حرام ہوگا؟ زکوٰۃ کے جو پیسے آپ کسی کو دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، آپ خود استعمال کریں گے تو حرام ہوگا، لیکن غریب کے دیں گے تو غریب کا تو حق ہے۔ تو ضروری نہیں کوئی چیز آپ کے لیے حرام ہے تو غریب کے لیے بھی حرام ہو، تو آپ کے لیے حرام ہوگی غریب کے لیے حلال ہوگی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ مفتی صاحب میرا نام محمد حفیظ ہے اور چکلی چڑوانی آمہ زئی سے ہوں۔ مفتی صاحب لڑکیوں کے نام ارم، لائبہ اور ملائکہ رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے یہ نام۔ مفتی صاحب ایک امام صاحب رات میں سوئے اور ایسا لگا کہ احتلام ہو گیا، لیکن صبح جب اٹھے تو لنگی پر کوئی داغ نہیں ہے، صاف ہے۔ 8-9 بجے اچانک ان کی نگاہ لنگی پر پڑتی ہے تو وہ احتلام کے نشان پاتے ہیں، اور انہوں نے نماز بھی پڑھا دی، تو ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز نہیں ہوئی، اور مقتدیوں میں اعلان کر دیں کہ جس نے میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے وہ اپنی نماز لوٹا دیں۔ پوری تفصیل بتانا ضروری نہیں کہ اس وجہ سے نماز نہیں ہوئی، لیکن ان کو بتائیں کہ نماز نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب نماز میں کتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے؟ نماز میں ایک تو جب آپ نماز شروع کر لیتے ہیں اور سبحان ثنا پڑھ لیتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر اگر آپ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد کوئی سورت شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس سورت کے شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
اور ہر رکعت کے شروع میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔